अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, चंद मिनट कबल एक बहुत ही दर्दनाक कर्बनाक किस्म की खबर जो है उसने हिला कर रख दिया। सभी दोस्त जो दुनिया भर में आबाद हैं जानते हैं कि आज से 1500 साल कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या एक हदीस में ये जिक्र मिलता है कि उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत में इमाम मेहदी या मसीह मौद तशरीफ़ लाएंगे और वो उम्मत के लोग जो वो ज़माना पाए वो उन तक पहुँचे, उनको मेरा सलाम पहुँचाएँ। और फिर इसी तरह अगर किसी शख्स को वहाँ पहुँचने के लिए बर्फ़ की सिलों पे घुटनों के बल रेंग के भी जाना पड़े तो वहाँ पहुँचे और जाके मेरा सलाम पहुँचाए। फिर आप चंद जो निशानियां हैं वो भी बयान कर दी गई कि जब इमाम मेहदी का वक्त आएगा तो आप इन निशानियों को देख के उसकी सच्चाई को जो साबित कर सकेंगे और फिर उस पर आप ईमान ले आए। ये सारा जो जिक्र है ये अरसा दराज से आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मगर आज के दौर में जिसमें इंसान जो है बेहिस हो चुका है और जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इमाम मेहदी या मसीह मौद के आने का जिक्र किया वहाँ ये भी फरमाया कि जब आप उस ज़माने को पाएं तो उन पर ईमान लाएं। इसके बरक्स आज उम्मत मोहम्मदिया की जो बिगड़ी हुई शक्ल है उसमें वो लोग जो टेररिस्ट बन चुके हैं, जिनका पढ़ना, जिनका तालीम का जो महवर है वो उन बिगड़े हुए उलमा की तरफ है जिसके मुतल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आसमान तले बिगड़ी हुई मखलूक हों। उस बिगड़ी हुई मखलूक के ज़ेरे साया जो लोग तालीम पाते हैं वो आए दिन उस जमात के अफराद पे जुल्म की इंतहा ढाते हैं। कुछ अर्सा पहले लाहौर की मस्जिद में एक ही दिन जुम्मा के रोज़ पूरी दुनिया ने लाइव एक नज़ारा देखा जिसमें 100 से ज़्यादा शहादतें हुई। वो टेररिस्ट जिनकी बूदोबाश उन लोगों के हाथों में हुई जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, या वो इस्लाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। इस तरह की सैकड़ों कब्रें बना दी गई। खुदा ताला ने इंसान की ज़िंदगी मुकर्रर की है, लेकिन इस तरह के टेररिस्ट, इस तरह के जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं, उन्होंने जो जुल्म लाहौर में ढाया उसकी तारीख आज फिर दोहराई गई। कल शाम बुर्किना फासो जो एक अफ्रीकन कंट्री है, गरीब मुल्क है, वहाँ जमात अहमदिया, वो जमात जिसने वक़्त के इमाम यानी मसीह मौद या इमाम महदी को मान लिया और यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे सरे तस्लीम खम किया और उन खुशकिस्मतों में होए जिन्होंने उस हदीस के अल्फाज को अपनी ज़िंदगियों में पूरा किया। मगर बदकिस्मत, बदनसीब वो लोग जिन्होंने मौलवियों के पीछे चल के उसी जमात के अफराद पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया। पहले ये शहादतें पाकिस्तान में, बर्र-ए-सगीर में, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में भी काफ़ी अर्सा पहले डॉक्टर्स, अब ये अफ्रीका की तरफ इसका रुख हो गया। मस्जिद और एक विलेज जो मॉडल विलेज के तौर पे बनाया गया, अहमदियों ने चंदा दिया बढ़ चढ़ कर उसमें गरीब मुल्क की मदद के लिए कि लोग वहाँ बुनियादी सहूलतों से महरूम है, पानी तक नहीं मिलता, तालीम नहीं पहुँचती। वहाँ एक मॉडल विलेज के नाम पे, मेहदी आबाद के नाम एक विलेज तैयार किया गया जहाँ उनको बहुत सारी मस्जिद बनाई गई। वहाँ इन बदनसीब बदबख्तों ने टेररिस्ट की शक्ल में लोग भेजे। वहाँ एक मस्जिद वहाबियों की भी, वहाँ कोई अटैक, कोई किसी किस्म का नहीं हुआ, लेकिन अहमदियों की मस्जिद पे
جب عشاء کی نماز پہ اٹیک کیا، وہاں نوجوان جنہوں نے ابھی اپنا مستقبل سنوارنا تھا، خدام وہاں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں امام مسجد تھے، ان کو انہوں نے یرغمال کر کے شہید کر دیا۔ اب یہ خبر کچھ عرصے پہلے پڑھنے کو ملی۔ اللہ کرے کہ یہ جو ذکر ہے 8 افراد کا، اس سے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو، باوجود اس کے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے ایک دن موت، ہر زندہ زندگی نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ایسے افسوسناک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے صبر دینے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا سبق بھی سکھا دیا۔ مگر وہ ظالم، وہ درندے جو مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اب وقت کے امام پہ ایمان لانے والوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، جو لوگ امام مہدی کو پہچان کے ان پہ ایمان لے آئے، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا تعلیم کے مطابق، اور وہ لوگ جو شیطان کے نخرے میں جکڑے گئے ہیں، وہ شیطان کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے اسی مہدی کی جماعت پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پہلے یہ کام ایشیا میں ہوتا تھا، ان ممالک میں، لیکن اب یہ کام یورپ سے نکل کے افریقہ تک پھیل چکا ہے۔ ابھی اس کی تصدیق، اس خبر کی زیادہ وائرل یہ نہیں ہوئی، لیکن آنے والے چند دنوں میں اس کی ساری ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قبروں کو، ان مدفون لوگوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو یہ جو ٹیرورسٹس ہیں، جو اسلام کے نام پہ ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی آ گیا ہے، وہ مسیح موعود آ گیا ہے، جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صرف ان کو سزا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں مان لیا۔ پاکستان میں آپ چلیں، وہاں پرچے کاٹے جا رہے ہیں، جی قرآن کے اندر تحریف ہو گئی۔ اسلام میں آپ کو پتہ ہے پہلے 74 فرقے تھے، اب تو پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں۔ ہر نے جو قرآن مجید کی تراجم کیے ہوئے ہیں، قرآن جو اصل قرآن ہے، جو عربی کے الفاظ ہیں، وہ تو نہ تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کسی انسان کو یہ جرت ہے کہ وہ بدل دے، لیکن اس کے جو ترجمے ہیں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی ترجمے کیے، اس کی جو تشریح کی۔ اب اس کے اوپر یہ بدبخت ملا یا بدبخت وہ لوگ جو اس حدیث کے مطابق بگڑے ہوئے علماء کی زیر سایہ تربیت پا کے بڑے ہوئے ہیں، وہ اب جماعت احمدیہ کو اس رنگ میں تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ جی ان کو پکڑیں، ان کو اندر کریں، پرچے کاٹیں ان کو، اور ان کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کی عورتوں کو اس طرح سے تنگ کریں کہ ان کے لیے پاکستان کے اندر سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اب یہ کام نہ صرف وہاں بلکہ باقی دنیا میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم ہوتا تو یہی ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے اس کی مخالفت لازمی ہوتی ہے۔ جب تک مخالفت چلتی ہے سچائی اتنی ہی زور و شور سے پھیلتی ہے، لیکن بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے پیارے کھو دیتا ہے۔ ابھی وہ جوان جو خدام تھے، ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، باوجود اس کے کہ وہ شہادت کے اس مرتبے پہ نازاں ہوں، اپنا فخر کریں گے کہ ہمارے بچوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آنے والے امام مہدی کو مان کر شہادت کا رتبہ پایا، صرف اس سلے میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ امام مہدی سچا ہے، وہ آ گیا ہے۔ لیکن جو ایک فطرتی امر ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان درندوں کو جو حدیث کے مطابق بگڑی ہوئی مخلوق کے زیر سایہ بڑے ہو رہے ہیں، اور پھر ان کی بتائی ہوئی ظالمانہ طریقوں کو اپنا کے وقت کے امام کی پیاری جماعت پہ ظلم ڈال رہے ہیں۔ ابھی کل ایک خبر بڑی گردش، وزیر آباد جہاں 115 سال پرانی مسجد احمدیوں کی موجود تھی، اس پہ انہوں نے دھاوا بول دیا، اور وہ بھی گورنمنٹ کے مدد کے ساتھ،
یعنی جو پولیس کا ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے ان کے مینارے گرا دیے، دیواریں توڑ دیں، ان کی تصاویر کٹ سے گردش کر رہی ہیں۔ یہ خدا کے گھروں کو یہ توڑ رہے ہیں، کلمے ان پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کی یہ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو کیا خدا تعالیٰ اپنی مساجد، اپنے لوگوں کے لیے اتنا غیرت مند نہیں ہے کہ وہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جس میں 70,000 لوگ انن فنن اس دنیا سے گئے، کیا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر اس ملک کا نام و نشان دنیا سے مٹا دے؟ کیوں؟ جب قومیں مل کر ان کی اکثریت ایسے غلط رستوں پہ نکل پڑتی ہے کہ مامور زمانہ یا جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص غلط دعویٰ میری طرف منسوب کرے گا میں اس کو شاہ رگ سے پکڑوں گا، اور ایک جماعت پوری دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، سینکڑوں مسجدیں، ہزاروں مسجدیں تعمیر کروا رہی ہے، سینکڑوں زبانوں سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے کر کر کے دنیا میں پھیلا رہی ہے، اسکول، کالج، ہاسپٹل وہ غریب ممالک کی مدد کے لیے بنا رہی ہے۔ کیا وہ ہے شاہ رگ سے پکڑنا خدا کی طرف سے؟ خدا تو کہتا ہے میں شاہ رگ سے پکڑوں گا اگر ایک بندہ میری طرف غلط منسوب کرے گا کوئی دعویٰ، لیکن خدا تو ساتھ مدد کر رہا ہے، اور خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم، یہ جماعت پوری دنیا کے اندر کس طرح میرے غریب لوگوں کی مدد کر رہی ہے، ان کے بھلائی کے کام۔ اب یہ برکینا فاسو میں جو حرکت ہوئی ہے وہاں غریب لوگوں کی مدد کے لیے وہاں اسکول بن رہے ہیں، کالج بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، کنویں لگائے جا رہے ہیں، اور وہاں یہ اب ظلم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے ان ٹیرورسٹوں کے ذریعے جن کو پاکستان میں کوئی تسکین نہیں ہوئی، اسی کی کوئی برانچ کھول کے اسلام کے نام پہ یہ کام ادھر اب شروع ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، خدا تعالیٰ کی لاٹھی، خدا کا انصاف دیر سے ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں دیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جنہوں نے یہ کام کیا یا جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے کروایا دنیا کے سامنے ننگا کرے اور ایسا پکڑے کہ دنیا توبہ کرے ان کے انجام سے۔ یہ ظلم جب ہوا خدا نے قہر بھی ڈایا، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ ان ظالموں کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دے، اور پھر یہ ان کے ہاتھ رک جائیں، اور وہ امام مہدی کی جماعت جس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام، یعنی جماعت احمدیہ، جو وہ حقیقی اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق ایک پہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، وہ بھی پوری ہو چکی، اور باقی بھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ ظالم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم دے۔